آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 10 آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ ہم نے 13 آیت تک پڑھیں گے اس کو، لیکن وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھتے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ خدا یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ جو تھوڑے میں جو ہے وہ دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں جو ہے دیانتدار نہیں ہے وہ بد دیانت ہے، وہ بہت زیادہ میں بھی بد دیانت ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وفادار ہونا ہے تاکہ ہم بڑی چیزوں کے حاکم بن سکیں۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح جو ہے یہ بات کرتے ہیں۔ یسوع مسیح یہاں پر ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ وفاداری، امانت داری اور خدا سے جو وفاداری کے بارے میں جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ چیز بھی یہاں پہ بتائی گئی ہے، خدا یسوع مسیح یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، چاہے ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں یا وہ اسپرچل ہیں یا فزیکل ورک ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اگر ہم ان میں وفادار ہیں، ان میں بھی ہماری وفاداری جو ہے وہ خدا دیکھتا ہے، اور ان میں وفاداری بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری زندگی ہے، ہمارا اپنا فیصلہ ہے، یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمیں کوئی جج نہیں کر رہا، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں۔ لیکن خدا ہماری ایک ایک چیز کو، ایک ایک سوچ کو، ایک ایک خیال کو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس بات پہ طے ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو کیسے نبھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو پرفیکٹلی یا ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارا جو آنے والا کل ہے، وہ اسی پہ انحصار کرتا ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں فیوچر میں خدا سے بڑی بڑی بلیسنگ کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وفادار نہیں ہے۔ تو خدا جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو کردار ہیں، چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، وہ ہمارے کریکٹر، ہمارے کردار کو ظاہر کرتے ہیں، ہماری وفاداری کو ظاہر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بڑی بڑی برکتیں جو ہیں وہ چھوٹی وفاداری سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر ہم چھوٹے پیمانے پر وفادار ہیں تو اٹ مینس کہ بڑی بڑی بلیسنگز خدا ہمیں دے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے مواقع کو بھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یعنی کہ چھوٹی جو میری زندگی میں جو لمحہ آیا ہے، وہ چھوٹا لمحہ، وہ میری اپنی اس پہ کوئی مرضی نہیں ہے، وہ مجھے خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے کلام کی سچائیوں کے مطابق اور اس میں وفادار رہ کر جو ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ آگے خدا یسوع مسیح 11 اور 12 آیت میں کہتے ہیں، پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ تو میرے عزیزو، ہمارے پاس جو ہے یہ بات خدا یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمیں ان میں وفادار ہونا ہے۔ اب ہمارے پاس ریسورسز کون سے ہیں؟ پہلی ہے پیسہ، دوسرا ہے ہمارا ٹائم، اور تیسرا ہے ہمارے ٹیلنٹس، ہماری صلاحیتیں۔ جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے 10 توڑے کی تمثیل بیان کی تھی، ہماری وہ سکلز، ہمارے وہ ٹیلنٹس، وہ ہماری جو بھی چیزیں ہمارے اندر خوبیاں ہیں یا نعمتیں ہیں یا روح القدس کے وسیلہ سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، یا فزیکل جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، مطلب جو دنیاوی طور پر ہمارے پاس نعمتیں ہیں، مطلب ہم دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایک اپنی ریکگنیشن ہے، مطلب میں جیسے ہم ٹیچر تھے، سسٹر جی نرس ہیں، تو یہ ان کی جو ہے یہ ایک ٹیلنٹ ہے ان کا، جس کو وہ وفاداری سے جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں، اور ہم بھی جب تک یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ہم اس کو دیانتداری سے کرتے ہیں، یہ ہمارے جو ہیں وہ ریسورسز ہیں۔ اب یہ ریسورسز تو ہو گئے ہمارے دنیاوی طور پر، دوسرے ہمارے ریسورسز ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہے، وہ ہماری اسپرچل بلیسنگز ہیں، وہ روح القدس کی نعمتیں ہیں، وہ ٹیلنٹس ہیں جو روح القدس کے وسیلہ سے یا خدا کی اس سے ہمیں ملے ہیں۔
تو میرے عزیزوں، خدا ہماری ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، چاہے ہم انسانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہماری جاب ہے، ہمارے کام ہے، کام سے ریلیٹڈ ہے، جو کچھ بھی ہے، خدا ان میں بھی ہماری وفاداری کو دیکھتا ہے۔ جب ہم ان میں وفادار ہیں تو پھر خدا ہمیں اسپرچل بلیسنگز دیتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ جو ہے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خدا دے کے بھی آزماتا ہے اور خدا لے کے بھی ہمیں آزماتا ہے۔ پیسہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے خدا کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ٹائم بھی جو ہے یہ خدا کی امانت ہے۔ اگر ہم عارضی چیزوں میں، یہ جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، پیسہ چلا جائے گا، آج ہے کل نہیں ہے، ٹائم ہے یہ گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ٹیلنٹس جو ہیں، کبھی بھی انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں بھی ماند ہوتی جاتی ہیں، یہ ساری ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ٹیمپرری چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، جن میں ہم وفادار نہیں رہے، تو پھر خدا ہمیں اسپرچل بلیسنگز ہمیں کیسے دے گا؟ وہ چیزیں جو خدا کی ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں خدا دے گا؟ کیونکہ خدا ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے جو ہے گزار رہے ہیں، کیسے سپینڈ کر رہے ہیں، ہم نے ٹائم کو کیسے مینج کیا، اپنے پیسے کو ہم کیسے خرچ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے کیا ہم لے رہے ہیں، کیا ہم خدا کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے ٹیلنٹس کو یوز کر رہے ہیں، یا صرف ہم نے ان کو باندھ کے اس نوکر کی طرح، نکمے نوکر کی طرح ہم نے ان کو زمین میں دبا دیا۔ میرے عزیزو، آگے جو ہے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیسہ جو ہے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے۔ خدا ہمیں دے کے بھی آزماتا ہے، خدا پیسہ ہم سے لے کر بھی ہمیں آزماتا ہے۔ ہمیں دونوں صورتوں میں خدا کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ ہم دو مالکوں کی خدمت، دو مالک کون ہے؟ پیسہ ہمارا مالک بن جاتا ہے جب جو ہے پیسہ جو ہے بذات خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پیسہ ایک طاقت ہے، پیسہ ایک قوت ہے جب ہمارے پاس ہے تو ہم بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تو ہمیں ایک عجیب سی بے چینی ہمیں ہوتی ہے، عجیب سی پریشانی ہمیں لگی رہتی ہے جب تک ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آ جاتا۔ مطلب جب پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم پاورفل ہوتے ہیں، ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب پیسہ نہیں ہوتا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ پیسہ بذات خود برائی نہیں ہے۔ پیسہ ہماری ضرورت ہے، پیسہ ہماری طاقت ہے، وہ ہمیں انسپریشن دیتا ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جب وسائل مہیا کیے جاتے ہیں پیسے کے ذریعے، اور بہت کچھ ہم جو ہے پیسے کے اس سے کرتے ہیں۔ پیسہ بذات خود برائی نہیں ہے، لیکن جب وہ ہمارا مالک بن جاتا ہے تب وہ برائی ہے۔ یعنی جب پھر ہم پیسہ 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 ہی کرتے رہتے ہیں اور پیسے کو پوچھتے ہیں، پیسہ ہی ہمارا جینا، پیسہ ہی ہمارا مرنا، سب کچھ پیسہ ہی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمارا مالک بن جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پیسہ اور خدا جو ہے ہم دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ہمیں دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ اور ہمارا جو ہے دل جو ہے صرف ایک کی ہی خدمت کر سکتا ہے، یا تو ہم پیسے کے ہو جائیں تو یا پھر ہم خدا کے ہو جائیں۔ خدا جو ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی پر کنٹرول کس کا ہے؟ پیسے کا کنٹرول ہے یا خدا کا کنٹرول ہے؟ یہ چیزیں ہمیں آج جاننے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو ہمیں جج کرنے کی ضرورت ہے کہ آج میرا مالک کون ہے؟ پیسہ میرا مالک ہے یا خدا میرا مالک ہے؟ اور میری زندگی کو کون چلا رہا ہے؟ میری زندگی کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں، کہ جو ابدی دولت ہے یا جو حقیقی دولت ہے وہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے، زمین عارضی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زمین عارضی ہے، اور آسمان کیا ہے؟ پرماننٹ۔ اور آسمان کی چیزیں پرماننٹ ہیں، زمین کی چیزیں جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو ٹیمپرری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان کو اپنی ابدی زندگی کے لیے، اٹرنل لائف کے لیے ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔
जिस तरह से कि खुदा यीशु मसीह ने इसी बाब की पहली आयत में हमने उस जो है नौकर की हमने खुदा यीशु मसीह ने मिसाल दी थी, मामला शनास मुंतजिम उसको लिखा गया यहाँ पे हेडिंग में, कि वो जो है, जो मालिक उससे जो है वो ले ले रहा है, उससे उसकी मुख्तारी का हिसाब लेता है, तो वो क्या करता है, वो जल्दी से जाके तमाम उन लोगों को जिनको उसने कर्ज दिया होता है, जिसका 100 होता है उसका 80 लिख लेता है, जिसका 100 मन तेल होता है उसका 50 लिख देता है, जिसका 100 मन गेहूं होता है उसकी 80 लिख देता है। और इसी तरह से जो बेईमान मुख्तार की तारीफ जो है उसके मालिक ने की, और उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है। इसका मतलब यह है कि उसने जो नापायदार दौलत थी, या जो उसने दुनियावी तौर पर किया था, टेम्परेरी चीजें थी, उसने जल्दी से होशियारी करके उनको इस्तेमाल करके उन तमाम कर्ज खाहों को फेवर देकर उसने अपने फ्यूचर को बचा लिया। उसको ये था कि आज मैं इनको फेवर दूंगा तो कल को मैं इनमें किसी के पास नौकरी कर सकूंगा, या मैं कल को ये मुझे हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर आज मैंने अपने दोस्त ना बनाए, अपने खैरखा ना बनाए, या आज मैं इनके साथ जो है इस तरह से इनको मैंने अपने साथ ना लगाया, तो कल को मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा, मुझे कोई भी अपने पास नहीं रखेगा, कोई भी मेरी फेवर नहीं करेगा। तो खुदा यीशु मसीह भी हमें ये बातचीत सिखाना चाहते हैं कि हमें अपनी इन आर्जी चीजों में, टेम्पररी चीजों में, जो टेम्पररी चीजें हमारे पास हैं, जो खत्म होने वाली चीजें हैं, हमें इनको इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को बचाना है, अपनी इटर्नल लाइफ को हमें सेव करना है। तो मेरे चीजों, खुदा जो है हमारे सिर्फ हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि खुदा खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्यों चुना, वो जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उसके पीछे रीजन ये थी कि खुदा कभी भी टैलेंटेड लोगों की तलाश नहीं करता। खुदा जो है वो बहुत ज्यादा आला और अरफा लोगों की दुनिया दौलतमंद लोगों से भरी पड़ी है। खुदा ने उनको क्यों नहीं चुना, खुदा ने हमें क्यों चुना, हम जो निकम्मे हैं, जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है, हम मुश्किल से अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो खुदा ने हमें क्यों चुना? इसकी वजह यह है कि खुदा टैलेंटेड लोगों को नहीं ढूंढता, खुदा वफादार लोगों को ढूंढता है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा हमें ये खुदा यीशु से ये सिखाना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में वफादार रहना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है। और जब हम छोटी चीजों में, पोशीदा चीजों में और डेली की लाइफ में भी खुदा के साथ वफादार हैं, तो यकीनन खुदा जो है हमें जो है हमारे फ्यूचर को सेव करेगा, और हमें बड़ी दौलत हमें देगा, हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी देगा और फिजिकल ब्लेसिंग्स भी देगा। मेरे अजीजों, हमारी जो आज की पोशीदा वफादारी है, वो हमारी खुली बरकत का जो है वो फैसला करती है। यानी आज अगर हम दुनिया को नजर ना आने वाली चीजों में हम पोशीदगी में खुदा के साथ वफादार हैं, तो कल खुदा सबके सामने हमें प्रमोशन देगा, पब्लिकली खुदा हमें बरकत देगा, और हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह हमें ये चीज सिखाना चाहते हैं कि टेम्परेरी चीजें, जो खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, हमें उनमें वफादार रहना है। फिर खुदा हमें जो है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी देगा, अब्दी जिंदगी भी देगा, और इसके अलावा हमें दुनियावी तौर पर प्रमोशन भी मिलेगी और बरकत भी मिलेगी। इसलिए मेरे अजीजों, छोटी छोटी चीजों में वफादार रहना बड़ा अहम है, इसलिए ताकि हम जो है बड़ी चीजों के हाकम बन सकें। तो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन।